السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الاسلام مکمل 4 حصے، تالیف حضرت علامہ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ الحمدللہ اب تک ہم لوگوں نے تعلیم الاسلام کا حصہ اول کور کر لیا ہے، جس میں 4 اہم عناوین پر تذکرہ کیا گیا تھا: اذان، نماز، وضو کرنے کا طریقہ اور نماز پڑھنے کا طریقہ۔ آج ہم تعلیم الاسلام کا حصہ دوم شروع کریں گے۔ صفحہ نمبر 23 سے تعلیم الاسلام کا حصہ دوم شروع ہو رہا ہے۔ حصہ اول مکمل ہو چکا ہے۔ حصہ دوم سے لے کر کے حصہ چہارم تک، یعنی تعلیم الاسلام حصہ دوم، حصہ سوم، حصہ چہارم تک کی ترتیب یہ ہے کہ ہر ایک حصے میں 2 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ کا نام ہے المعروف بہ تعلیم الایمان یا اسلامی عقائد۔ دوسرا شعبہ تعلیم الارکان یا اسلامی اعمال۔ مطلب صاف لفظوں میں، آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ پہلا شعبہ جو ہے وہ اسلامی عقائد پر بحث کرتا ہے، اور دوسرا شعبہ جو ہے دوسرے حصہ سے لے کر چوتھے حصے تک، دوسرا حصہ جو ہے دوسرا شعبہ جو ہے وہ ہے تعلیم الارکان یا اسلامی اعمال۔ دیکھیں، پہلا شعبہ المعروف بھی تعلیم الاسلام حصہ دوم، پہلا شعبہ المعروف بھی تعلیم الایمان یا اسلامی عقائد۔ نمبر 1 خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے، نمبر 2 ملائکہ یعنی فرشتے، نمبر 3 خدا تعالیٰ کی کتابیں، نمبر 4 خدا کے رسول پیغمبر علیہ السلام، نمبر 5 قیامت کا بیان، نمبر 6 تقدیر کا بیان، نمبر 7 مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ دوسرا شعبہ المعروف بھی تعلیم الارکان یا اسلامی اعمال، نماز کی پہلی شرط کا بیان، وضو کا بیان، غسل کا بیان، موضوع پر مسح کرنے کا بیان، جبیرہ پر مسح کرنے کا بیان، نجاست حقیقیہ کا بیان، استنجے کا بیان، پانی کا بیان، کنویں کا بیان۔ اس طرح سے یہ عناوین دیے ہوئے ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ پہلا شعبہ جو ہے اس کے جو عناوین ہیں وہ اس طرح ہیں کہ ایمان مفصل کی ترتیب پر ہے۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل ایک دعا ہوتی ہے جسے ہم پڑھتے ہیں، یعنی ہمارا کتنی باتوں پر ایمان ہے اس کو اجمالاً اگر بتایا جائے تو اس دعا کو ایمان مجمل کہتے ہیں، اور اگر تفصیلاً بتائی جائے تو وہ تفصیلاً جو بتائی گئی ہے ایمان مفصل والی دعا میں بتائی گئی ہے۔ تو دیکھیں، ایمان مجمل یہ ہے: آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ایمان لائے میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے۔ ایمان مفصل یہ ہے: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ دیکھیں، اسی ایمان مفصل کی ترتیب پر تعلیم الاسلام کے حصہ دوم کا پہلا شعبہ دیا ہوا ہے۔ آمنت باللہ، ایمان لائے میں اللہ پر۔ پہلا عنوان دیکھ لیجئے، خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، ملائکہ یعنی فرشتے۔ دوسرا عنوان دیکھ لیجئے، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر۔ تیسرا عنوان دیکھ لیجئے، خدا تعالیٰ کی کتابیں، ورسولہ، اور اس کے پیغمبروں پر علیہم السلام۔ چوتھا عنوان دیکھ لیجئے، خدا کے رسول پیغمبر علیہ السلام، والیوم الآخری، اور قیامت اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر۔ پانچواں عنوان دیکھ لیجئے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ہوتی ہے۔ چھٹا عنوان آپ دیکھ لیجئے، تقدیر کا بیان، والبعث بعد الموت،
اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ یہ 7واں اور آخری عنوان دیکھ لیجئے، مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 23 پر چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 23، تعلیم الاسلام، صفحہ نمبر 23، حصہ دوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تعلیم الاسلام، حصہ دوم، پہلا شعبہ المعروف بہ، تعلیم الایمان یا اسلامی عقائد۔ سوال: اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ جواب: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سوال: اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ جواب: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سوال: وہ 5 چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے کیا کیا ہیں؟ جواب: وہ 5 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1، کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کے مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا۔ نمبر 2، نماز پڑھنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، حج کرنا۔ سوال: وہ 5 چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے کیا کیا ہیں؟ جواب: وہ 5 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1، کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کے مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا۔ نمبر 2، نماز پڑھنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، حج کرنا۔ سوال: کلمہ طیبہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب: کلمہ طیبہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ سوال: کلمہ طیبہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب: کلمہ طیبہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ سوال: کلمہ شہادت کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب: کلمہ شہادت یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے معنی یہ ہیں: گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ خدا تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالی کے بندے اور رسول ہیں۔ سوال: کلمہ شہادت کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب: کلمہ شہادت یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے معنی یہ ہیں: گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ خدا تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالی کے بندے اور رسول ہیں۔ سوال: کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے ہوئے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب: نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ سوال: کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے ہوئے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب: نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے، ورنہ تو طوطے کو بھی کلمہ رٹا دیا جائے وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ سوال: دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایمان لانا کہتے ہیں۔ سوال: دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟
جواب ایمان لانا کہتے ہیں۔ سوال گونگا آدمی زبان سے اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان لانا کیسے معلوم ہوگا؟ جواب اس کے لیے قدرتی مجبوری کی وجہ سے اشارہ کر دینا کافی سمجھا جائے گا، یعنی وہ اشارے سے یہ ظاہر کر دے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ سوال گونگا آدمی زبان سے اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان لانا کیسے معلوم ہوگا؟ جواب اس کے لیے قدرتی مجبوری کی وجہ سے اشارہ کر دینا کافی سمجھا جائے گا، یعنی وہ اشارے سے یہ ظاہر کر دے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ آگے صفحہ نمبر 25۔ سوال مسلمانوں کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جواب 7 چیزوں پر جن کا ذکر اس ایمان مفصل میں ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایمان لائے میں اللہ تعالی پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پیغمبروں پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے سب تقدیر سے ہوتا ہے اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ سوال مسلمانوں کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جواب 7 چیزوں پر جن کا ذکر اس ایمان مفصل میں ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایمان لایا میں اللہ تعالی پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پیغمبروں علیہم السلام پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے سب تقدیر سے ہوتا ہے اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے۔ سوال خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کو کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ جواب خدا تعالیٰ ایک ہے۔ نمبر 2 خدا تعالیٰ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ نمبر 3 اس کا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 4 وہ ہر بات جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ نمبر 5 وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ نمبر 6 اسی نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن غرض تمام جہان کو پیدا کیا ہے اور وہی تمام دنیا کا مالک ہے۔ نمبر 7 وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، یعنی مخلوق کی زندگی اور موت اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ نمبر 8 وہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے۔ نمبر 9 وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے۔ نمبر 10 وہ خود بخود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 11 اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ نمبر 12 نہ اس کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ کسی سے اس کا رشتہ ناتا، وہ ان تمام تعلقات سے پاک ہے۔ نمبر 13 سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں۔ نمبر 14 وہ بے مثل ہے، کوئی چیز اس کے مشابہ یعنی اس جیسی نہیں۔ نمبر 15 وہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ نمبر 16 وہ مخلوق جیسے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور شکل و صورت سے پاک ہے۔ اس نے فرشتوں کو پیدا کر کے دنیا کے انتظاموں اور خاص خاص کاموں پر مقرر فرما دیا ہے۔ نمبر 17 اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے کہ لوگوں کو سچا مذہب سکھائے، اچھی باتیں بتائے اور بری باتوں سے بچائے۔ ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں اس آخری عنوان کو۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے۔ سوال خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کو کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ جواب نمبر 1 خدا تعالیٰ ایک ہے۔ نمبر 2 خدا تعالیٰ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ نمبر 3 اس کا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 4 وہ ہر بات جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ نمبر 5 وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ نمبر 6 اسی نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن غرض تمام جہان کو پیدا کیا ہے
اور وہی تمام دنیا کا مالک ہے۔ نمبر 7، وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے، یعنی مخلوق کی زندگی اور موت اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ نمبر 8، وہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے۔ نمبر 9، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے۔ نمبر 10، وہ خود بخود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 11، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ نمبر 12، نہ اس کا باپ ہے نہ بیٹا نہ بیٹی نہ کسی سے اس کا رشتہ ناتا، وہ ان تمام تعلقات سے پاک ہے۔ نمبر 13، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں۔ نمبر 14، وہ بے مثل ہے، کوئی چیز اس کے مشابہ یعنی اس جیسی نہیں۔ نمبر 15، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ نمبر 16، وہ مخلوق جیسے ہاتھ پاؤں ناک کان اور شکل و صورت سے پاک ہے۔ اس نے فرشتوں کو پیدا کر کے دنیا کے انتظاموں اور خاص خاص کاموں پر مقرر فرما دیا ہے۔ نمبر 17، اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے کہ لوگوں کو سچا مذہب سکھائیں، اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے بچائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔